السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم قرآن کے واقعات میں سے قصہ پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 تا 82 یا 82 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو 3 واقعات پر مشتمل ہے۔ اس میں ظاہر پرستی کی شدید نفی کی گئی ہے۔ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ کا ہر کام مصلحت اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے کہ کسی نے آپ علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے جلیل القدر رسول تھے اور رسولوں کو دیا گیا علم وہی دیگر تمام علوم سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالباً اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، واللہ عالم۔ اگرچہ یہ جواب صحیح تھا، لیکن اس طرح جواب دینا اللہ جل شانہ کو پسند نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواباً یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جل شانہ ہی کو علم ہے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے اور گوشے سکھانے کے لیے فرمایا کہ مجمع البحرین یعنی 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے پاس ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو خاص علوم میں آپ سے بڑا عالم ہے، ان سے جا کر ملاقات کیجیے۔ حصول علم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر اور ذوق شوق۔ اللہ جل شانہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے حصول کے لیے اپنے خاص و خادم شاگرد حضرت یوشع بن نون کو لے کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مجمع البحرین کی طرف سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یوشع بن نون کو اللہ جل شانہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کے حصول کی شوق اور عزم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خادم سے کہا کہ مجمع البحرین تک پہنچنے تک ہم مستقل اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی جگہ کی علامت۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے مجمع البحرین کے پاس ہوگی، اور علامت کے طور پر انہیں بتایا گیا تھا کہ اپنی ٹوکری میں ایک پکی ہوئی مچھلی رکھ لے۔ مجمع البحرین میں جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلے گی وہی مقام ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ملیں گے۔ مجمع البحرین کا محل وقوع۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی دور کا ہے، جب آپ علیہ السلام مصر میں تھے۔ چنانچہ مجمع البحرین سے مراد سوڈان کے شہر خرطوم سے آنے والی دریائے نیل کی دونوں شاخیں نیل ابیض سفید اور نیل ازرق نیلا کے آپس میں ملنے کے مقام کو لیتے ہیں، جبکہ وہ مفسرین جو اس واقعہ کو ہجرت صحرائے سینا کے بعد کا واقعہ قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک مجمع البحرین سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی حصہ ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر احمر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کا پانی میں سرنگ بناتی ہوئی داخل ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکی ہوئی مچھلی حضرت یوشع بن نون کے حوالے کی اور فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جب یہ مچھلی ٹوکری سے نکل کر پانی میں جائے تو مجھے بتا دینا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے۔ چلتے چلتے دونوں ایک پتھر کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں مچھلی حیرت انگیز طور پر معجزانہ طریقے سے ٹوکری سے نکلی اور سرنگ بناتے ہوئے پانی میں چلی گئی۔ مچھلی پانی میں جہاں سے گزرتی وہاں پانی منجمد ہو کر رہ جاتا
اور مچھلی کے لیے ایک سرنگ سی بنتی چلی جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دوں، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئی تو فوراً سفر پر روانہ ہو گئے، اور یوشع بن نون علیہ السلام کو شیطان نے بلا دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مچھلی کا ذکر کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام باقی سارا دن اور رات چلتے رہے۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے دن کا کھانا تو لاؤ، اس سفر میں ہمیں بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مقرر راستے کی طرف بڑھتے رہتے انہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ صحیح مقام سے آگے نکلے انہیں تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو یاد آیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جب ہم پتھر کے پاس آرام کر رہے تھے تو کس طرح مچھلی اچانک معجزانہ طور پر پانی میں سرنگ بناتی ہوئی غائب ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ کو تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ دونوں نے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس چلے۔ جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچے جہاں مچھلی پانی میں گئی تھی تو وہاں انہوں نے ایک شخص کو چادر اوڑھے ہوئے پایا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جنہیں اللہ جل شانہ نے کونی علم، واقعات اور معاملات کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو علم اللہ جل شانہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ آگے ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔